قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا تهاب. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث وعلوم الدين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام علماء کرام، طلبہ عظام اور سامعین گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت تقریب اس خوشی میں منعقد کی گئی کہ دارالعلوم اصحاب صفہ میں 18 طلبہ نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور کئی طلبہ نے ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل کی. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 3 طلبہ جو درس نظامی مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ان کی خوشی میں یہ تقریب منعقد کی گئی. اس تقریب میں میری اور آپ کی شرکت یہ سعادت ہے. اللہ
اللہ کا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جس کتاب کی آخری حدیث پڑھی گئی حدیث کی کتاب ہے، اور یہ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں امت کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک، لوگ اس کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں اور ہے ہی مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، یہ تبرکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، صحابہ کرام سب آپ کے پاس جمع ہو جاتے، جتنے ہوتے وہ جمع ہو جاتے، اور آپ کے مبارک اعضاء سے وضو کا جو پانی گرتا تھا اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر ملتے تھے برکت کے لیے۔ اور اگر کسی کو یہ پانی نہ ملتا، وہ دوسرے بھائی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتا اور یہ برکت حاصل کرتا۔ لیکن یہ تبرکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر سے نہیں نکلتے۔ جوتا مبارک جسم کے ظاہر سے مشہور، کرتا مبارک جسم کے ظاہر سے مشہور، جبہ مبارک جسم کے ظاہر سے مسوا، وہ پانی وضو والا جسم کے باہر کے ساتھ مسوا، وہ تبرکات ہیں۔ لیکن ان تمام تبرکات سے بڑھ کر یہ احادیث مبارکہ یہ تبرکات ہیں، اس لیے کہ یہ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے ساتھ مسئول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وحی کی صورت میں یہ اترے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ احادیث نکلے، تو دل کے ساتھ مسئول ہوئے، زبان کے ساتھ مسئول ہوئے۔ ان احادیث نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک چھوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مسئول ہے، تو یہ کتنے اعلیٰ درجے کے تبرکات بنے۔ اسی لیے محدثین حضرات نے ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا، لمبے لمبے سفر کیے احادیث حاصل کرنے کے لیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ملک شام میں ایک صحابی ہے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے میں نے سواری خریدی، صرف ایک حدیث کے لیے سواری خریدی، اور مدینہ سے ملک شام تک کا سفر کیا، جو اس زمانے میں 1 مہینے کی مسافت کا راستہ تھا، اور ملک شام میں گئے، اس صحابی کے دروازے پر دستک دی، انہوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے فرمایا جابر بن عبداللہ۔ تو صحابی نے فرمایا جابر بن عبداللہ صحابی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اندر آئے، آرام کر لیں، کھانا کھا لیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نے اتنا لمبا سفر جو کیا وہ کھانے کے لیے نہیں کیا، وہ آرام کے لیے نہیں کیا، مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، ایک حدیث کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا، آپ وہ حدیث مجھے سنا دیں تاکہ میرا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو، کھانا بعد میں کھائیں گے۔
عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر اللہ العباد یوم القیامہ فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب انا الملک انا الدیان۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کریں گے اور ایسی آواز سے ان سے بات کریں گے کہ دور والے بھی سنیں گے، قریب والے بھی سنیں گے، اور اللہ فرمائے گا انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، آج میں انصاف کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث ہے، اس کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا اور واپس آیا، اور یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، تابعین کرام کے اور محدثین عظام کے، ایک ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کیے گئے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انتہائی اعلیٰ قسم کے تبرکات ہیں۔ تو ہم ان احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے سمجھیں، برکت حاصل کریں۔ اس لیے ایک محدث نے اشعار پڑھے، اخلاء ان شط الحبیب ودارہ وعز تلاقیہ وناءت منازلہ وفاتکم ان تبصروہ بعینکم فما فاتکم ان تقتدوہ فہذی شمائلہ۔ فرمایا اخلاء، میرے دوستو، اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا ٹھکانہ دور ہو گیا، اور اب تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکتے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، احادیث مبارکہ، ان کو اپنا لو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یہ موجود ہیں تمہارے سامنے، حدیثیں پڑھو، حدیثیں سنو، حدیثوں پر عمل کرو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی، 16 سالوں میں امام بخاری نے یہ کتاب مرتب کی، اور یہ 16 سال کیوں لگے؟ احادیث کی تحقیق پر لگے۔ جب ایک حدیث ان کے سامنے آتی، اس حدیث کے جتنے راوی ہوتے نقل کرنے والے، ایک ایک راوی کے حالات معلوم کرتے، اور جب یقین ہو جاتا کہ یہ سارے راوی امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، سچے ہیں، عدالت والے ہیں، تب جا کر امام بخاری 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کے بعد دعا مانگتے اور یہ حدیث لیتے۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کے لکھنے میں کتنے نوافل پڑھے ہوں گے؟ اس میں امام بخاری نے 7275 حدیثیں جمع کی ہیں، 7275 حدیثیں۔ کتنی بار امام بخاری نے نوافل پڑھے ہوں گے؟ 16 سالوں میں یہ کتاب مکمل کی، اور امام بخاری کی قربانیوں کا، محنتوں کا، اخلاص کا، جذبے کا، محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو پوری دنیا میں قبولیت عطا فرمائی۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح اور مستند کتاب وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو آخری باب قائم کیا، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ذکر کیا، اس آیت میں وزن اعمال کا ذکر ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی، اور اس ترازو میں تمام انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے، اور اللہ تعالی بندوں کے اعمال کیوں تولے گا؟ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ عالم الغیب ہے، بندے کے تمام اعمال ذرہ ذرہ کا عالم ہے، اس کو ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ہر انسان کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔
یہ اتمام حجت کے لیے، تاکہ اللہ اپنا عدل ظاہر کرے۔ قیامت کا دن عدل والا دن ہے، انصاف والا دن ہے۔ اللہ اپنا انصاف ظاہر کرے گا، اللہ بندوں پر حجت تام کرے گا۔ ہر بندہ اپنے اعمال خود دیکھے گا کہ نیکیاں بھاری ہیں، وزنی ہیں، یا گناہ وزنی ہیں۔ ترازو کے ایک پلے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ترازو کے دوسرے پلے میں گناہ رکھے جائیں گے۔ اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا، جھک گیا، تو اس بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا، تو اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اگر وہ کافر ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اگر وہ ایمان والا ہے تو جہنم میں اس لیے داخل کیا جائے گا تاکہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے، اور جب گناہوں سے پاک ہوا تو پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی بندے کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا کہ مجھ پر ظلم ہوا۔ اگر کسی کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، وہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ پر ظلم ہوا، اس لیے کہ اس کے اعمال اس کے سامنے تولے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال کے بڑا اور چھوٹا ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے بڑے اعمال کیے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس کے اعمال وزنی ہیں، خوبصورت ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کے اعمال خوبصورت ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں اور کس کے اعمال بڑے بڑے ہیں، نہیں، کس کے اعمال خوبصورت ہیں اور وزنی ہیں۔ تو قیامت کے دن اعمال کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ وزن الگ چیز ہے، بڑا ہونا الگ چیز ہے۔ اگر آپ ترازو کے ایک پلے میں لوہے کا باٹ رکھ دیں، وہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کا وزن زیادہ ہے، دوسری طرف اگر آپ بھوسا رکھ دیں تو اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ تو قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور یہ وزن اعمال کیسے وزنی ہوں گے، اعمال کیسے وزنی ہوں گے؟ آج کے اس مجلس سے اگر ہم نے یہی فائدہ حاصل کر لیا کہ اپنے اعمال کو وزنی بنا لے تو بس اس میں کامیابی ہے۔ آج دنیا میں ہم اپنے اعمال کو وزنی بنا سکتے ہیں۔ کیسے وزنی بنائیں گے؟ اعمال کے اندر جب دو صفتیں آ جائیں تو وہ اعمال وزنی ہوں گے، اللہ کو مقبول ہوں گے، پسند ہوں گے۔ اور اگر وہ دو صفتیں نہیں ہیں تو اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا اور اللہ کو وہ اعمال قبول نہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث یہ ذکر کی انما الاعمال بالنیات، اور اس میں اسی پر تنبیہ فرما دی کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اپنے عمل میں ہم اخلاص پیدا کریں، اور یہ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ علماء کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، دین والوں کی صحبت میں بیٹھے، خود بخود اخلاص اللہ تعالیٰ آپ کے اندر منتقل فرمائے۔ ہر انسان اپنے ساتھی سے رنگ پکڑتا ہے، اثر پکڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح ساتھی اور دوست کی مثال بیان فرمائی۔ جیسے کوئی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے، فرمائے یا تو وہ تمہیں عطر ہدیہ کرے گا یا تم اس سے عطر خریدو گے، ورنہ خوشبو مفت میں تمہیں پہنچے گی۔ تو اگر دیندار ساتھی کے پاس بیٹھیں گے خود بخود دین آپ میں منتقل ہوگا۔ علماء کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے تو دین آپ کے اندر خود بخود منتقل ہوگا۔ اور بے دین ساتھی کی مثال بیان فرمائی، جیسے کوئی لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھے، فرمایا یا تو چنگاری اڑ کر تمہارے کپڑوں کو جلائے گی یا بدبودار دھواں تمہاری ناک میں داخل ہوگا۔
تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اخلاص نصیب ہوگا. اور ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں. صرف زبان سے الفاظ کافی نہیں ہے کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. دل میں اس بات کو لانا ہوگا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو اخلاص کے ساتھ عمل وزنی ہوگا، اللہ کو قبول ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ راستے پر جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک پیاسا کتا ہے. اس نے زبان نکالی ہوئی ہے اور وہ کنویں کے کنارے پر گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ اس کتے کو پیاس نے ستایا ہے لیکن یہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا. اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور اپنا موزہ اس کے ساتھ باندھا اور کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کی مغفرت فرمائی. یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا. اس لیے عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، شہرت کے لیے نہ کیا جائے، لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے، تو وہ عمل اللہ کو قبول ہو. اور عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری صفت طریقہ سنت ہے. جو عمل سنت طریقے کے مطابق ہوگا وہ اللہ کو قبول ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا اور وہ وزنی ہوگا. اور جو سنت طریقے کے خلاف ہو، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی عمل ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں. اور یہ سنت طریقہ ہمیں حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوگا. اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب سے متعلق سنتیں موجود ہیں. عبادات آپ کیسے ادا فرماتے تھے، معاملات کیسے ادا کرتے تھے، اور معیشت کیسے تھی، آپ کی معاشرت کیسے تھی، اخلاق کیسے تھے، ان تمام شعبوں سے متعلق سنتیں اس میں موجود ہیں. تو سنت طریقے آپ کو دینی مدارس میں ملیں گے، علماء سے آپ کو سنت طریقے ملیں گے. اس کے بعد امام بخاری نے دعویٰ کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ توزن، بنو آدم کے اعمال کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے. وَقَوْلَهُ يُوزَنُ، اور بنو آدم کی باتوں کا بھی وزن ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ یہ قول بمانے بات یہ تو اعمال کے اندر آ چکا. اچھی باتیں اچھے اعمال ہیں، بری باتیں برے اعمال ہیں، اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ امام بخاری نے تنبیہ فرما دی کہ زبان کے گناہ سخت خطرناک گناہ ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. امام بخاری، امام غزالی رحمہ اللہ نے زبان سے صادر ہونے والے 20 گناہ ذکر کیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ سخت ہے. تو غیبت کا گناہ تو زبان کا گناہ ہے. اس لیے امام بخاری نے تنبیہ کر دی کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، زبانوں کو کنٹرول کریں، اس لیے کہ زبان کے گناہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایک آدمی جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے. جو کسی پر بہتان لگاتا ہے اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے. جو گالی دیتا ہے اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے. تو اس زبان سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دین کی باتیں کریں، اور جو دنیا کی ضروری باتیں ہیں وہ بھی اس سے کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک منافق نے ابو بکر صدیق کو گالی دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ مسکرا رہے ہیں. منافق نے دوبارہ گالی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. منافق نے تیسری بار گالی دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، شاید میری کمزوری کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں کہ یہ جواب نہیں دے سکتا. ابو بکر صدیق نے تیسری بار ہلکا سا جواب دے دیا، پورا جواب نہیں دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کر چل پڑے. ابو بکر صدیق اٹھے، عرض کیا رسول اللہ آپ نے پہلی 2 مرتبہ آپ مسکرائے، میں نے اس منافق کو جواب نہیں دیا، آپ مسکرائے.
تیسری بار میں نے اس منافق کی گالی کا جواب دیا، آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر جب پہلی 2 مرتبہ تو خاموش تھا، تیری طرف سے فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا، وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے خود جواب دیا تیسری مرتبہ، فرشتہ چلا گیا، اس لیے میں اٹھ کر چلا گیا۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبانوں کی باتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، یہ زبان کی غلط باتیں لوگوں کو اون کے منہ دوزخ میں ڈالنے والی ہیں۔ آج مسلمانوں کی زبان سب سے زیادہ بے قابو ہے، صبح سے شام تک اس زبان کو ہم چلاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو میں کرنے والا ہوں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والی بات تو نہیں؟ اگر ناراضگی والی بات ہے تو اس سے بچ جائے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری کا معمول ہے کہ جب قرآن مجید کی ایک آیت کا کوئی لفظ ذکر کرتے ہیں اور اسی کے ہم معنی دوسری جگہ وہ لفظ پایا جائے اس کی بھی تشریح کرتے ہیں۔ یہاں قسط کا لفظ تھا اس آیت میں، اور امام بخاری نے یہ ثابت کر دیا کہ اعمال تولے جائیں گے، تو قرآن مجید میں قسطاس کا لفظ ہے، قسطاس بمعنی ترازو، تو اس کی تفسیر کر دی قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں رومی زبان کہاں سے آئی؟ یہ تو عربی زبان میں اترا۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ معرب ہے، یعنی عربی بنایا گیا۔ تو عربی زبان میں بعض الفاظ دوسری زبانوں سے لیے گئے، عربی بنایا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ لغات مشترکہ میں سے عربی زبان کی بھی لغت ہے اور رومی زبان کی۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَادِلُ۔ عربی زبان میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے، ایک ایک چیز کے 50 نام ہیں اس میں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو قاف سین طا یہ ایک ہی مادہ ہے، 3 حروف ہیں۔ جب اس سے القاسط کا صیغہ بنایا جائے ثلاثی مجرد اسم فاعل کا، تو القاسط کا معنی ظالم، جیسے قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور اگر اسی مادے سے انہی حروف سے المقسط باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ بنایا جائے تو اس کا معنی انصاف کرنے والا، ان اللہ یحب المقسطین۔ تو بعض علماء نے یہ تطبیق ذکر کی کہ یہ ازداد میں سے، اس کے دونوں معنی آتے ہیں، انصاف اور ظلم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی ہے ظلم، قاسط بمعنی ظالم۔ لیکن باب فعال پر لے جایا جائے تو باب فعال کا حمزہ کبھی سلب مأخذ کے لیے آتا ہے، سلب ظلم عین انصاف ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری حدیث ذکر کی، انتہائی قیمتی حدیث ہے۔ جیسے سال بھر آپ نے پڑھائی کی اور سال کے اختتام پر تقریب منعقد کی جاتی ہے، عظیم الشان تقریب منعقد کی جاتی ہے، تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام عظیم الشان حدیث سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، ان پڑھ بھی ان کو پڑھ سکتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ 2 کلمے قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے، نیکی والے پلڑے کو یہ جھکائیں گے۔ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہی کلمات تمام فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو دیا ہوا ہے۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ای الکلام احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کو پڑھنے کے لیے منتخب کیا وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اس کے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ان کلمات کا معمول بنانا چاہیے اور کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ان کلمات کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ محدثین حضرات نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کلمات میں اللہ کی تمام صفات آ گئی ہیں، تمام صفات، اس لیے کہ اللہ کی صفات 2 قسم کی ہیں، ایک تنزیحات اور دوسری محامد۔ تنزیحات یعنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ان کو تنزیحات کہتے ہیں، اور محامد اللہ خوبیوں والا ہے، تمام خوبیوں والا ہے، تو سبحان اللہ اس میں تنزیحات آ گئی۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ اس میں محامد آ گئی، ساری خوبیاں، اللہ ساری خوبیوں والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پھر 2 قسم پر ہے، صفات جمال اور صفات جلال، یا صفات کمال کہتے ہیں، صفات جلال کہتے ہیں۔ جلال عظمتوں والی صفات، بزرگی والی صفات، بلندی والی صفات، تو سبحان اللہ و بحمدہ اس میں صفات کمال کا ذکر ہے، اور العظیم میں تمام صفات جلال کی طرف اشارہ ہے، عظمت والی صفات کی طرف۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام اس حدیث سے کیا، نیک فالی کے لیے، اچھا فال لینے کے لیے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے۔ کوئی وہ کلمہ ہے جس میں اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اور یہ کلمات بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی کے لیے ہیں۔ تو امام بخاری نے نیک فالی کے لیے حدیث آخر میں ذکر کی، اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ وہ ان کلمات کے پڑھنے پر ہو جائے۔ اور پھر امام بخاری نے جنت کے منظر کے طرف اشارہ فرمایا، جنت کے منظر کے طرف اشارہ فرمانے کے لیے یہ حدیث ذکر کی، گویا کہ یہ جو حدیث کا مجلس ہے یہ جنت کی مجلس ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے کی مجلس یہ جنت کی مجلس ہے۔ اور جنت کی مجلس میں کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جب جنتی یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، تو فون نہیں کرنا پڑے گا اور قاصد نہیں بھیجنا پڑے گا، گاڑی نہیں بھیجنی پڑے گی، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحانک اللہ، سبحان اللہ کہیں گے، سب اسی آن میں ایک لمحے میں جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر تحیتوں فیہا سلام، سلام کریں گے ایک دوسروں کو، اور پھر مجلس کتنی لمبی ہوگی، کھانے پینے اور باتوں کی مجلس وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب یہ چاہیں گے کہ مجلس ختم کر دیں اور اپنی اپنی جنت میں پہنچ جائیں تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، تو خود بخود اپنی اپنی جنتوں میں پہنچ جائیں ایک لمحے۔ تو گویا کہ یہ جنت کی مجلس ہے، جنت کا نمونہ ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کی مجلس، احادیث پڑھنے پڑھانے کی مجلس، یہ جنت کی مجلس کے مشابہ ہے۔ تو امام بخاری نے اس مجلس کی طرف اشارہ کیا۔ وقت مختصر ہے، بس آخر میں آپ سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں جو فضلاء کرام ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، یہ علم اللہ کی صفت ہے، اور یہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث عطا فرمائی، تو پہلا تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، جو کچھ آپ نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل کرنے سے اللہ آپ کو وحی علم عطا کرے گا، لدنی علم عطا کرے گا۔ یہ کسبی علم آپ نے حاصل کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا علم عطا فرمائیں گے جو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ لدنی علم وہبی علم وعلمناه من لدنا علما، اور اگر عمل نہ کیا جائے تو یہ علم وبال بنتا ہے، قیامت کے دن وبال بنے گا۔ اور دوسرا تقاضا اس علم کا یہ ہے اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، جمود اس میں پیدا نہ کریں، آگے دوسروں تک پہنچائیں، جو بات آپ نے سیکھی دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی شامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جب آپ ان کو محفوظ رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوگی نضر اللہ، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں، علماء کرام تشریف فرما رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرا تقاضا اس علم کا یہ ہے کہ اس علم کی عظمت اور وقار کو آپ ملحوظ رکھیں کہ علم پر کوئی دھب نہ آئے، کوئی ایسی حرکت آپ سے سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے علم کی بدنامی ہو، علماء کی بدنامی ہو۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ عالم تھے، بادشاہ تھے، عالم تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ کبھی مہینہ 2 مہینے بعد تھیلوں میں کچھ رقم ڈال کر علماء کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور ان کو ہدیہ دے دیتے تھے۔ تو ایک بہروپیہ تھا جو شکلیں بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، وہ کبھی ایک لباس پہن کر بادشاہ کے پاس آتا اور کہتا کہ کچھ مانگا، تو بادشاہ اس کو واپس کر دیتا، پھر دوسرے لباس میں دوسری شکل میں آ کر بادشاہ سے مانگتا، بادشاہ پھر بھی واپس کر دیتا، تیسری شکل میں، چوتھی شکل میں۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، باہر رنگے کی خواہی جاممی پوش، من اندازے قدت رامی شناسا، میں تجھے جانتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا اپنی ایسی شکل بناؤ کہ میں نہ پہچانتا۔ وہ چلا گیا، صالحین والا لباس پہنا اس نے، صالحین والا، نیک لوگوں والا، اللہ کے ولیوں والا لباس پہنا، اور ایک غار میں جا کر بیٹھا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا، اور وہی اس کے لیے کھانا خفیہ پہنچایا جاتا رہا۔ اور ایک زمانہ گزر گیا اور بڑا اللہ کا ولی بن گیا ظاہری طور پر۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ علماء کی زیارت کے لیے نکلے، تو کسی وزیر نے بتایا کہ بادشاہ یہاں اس غار کے اندر ایک بزرگ ہے، آپ اس کی ملاقات ضرور کریں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھیلا ایک لیے جس میں سکے تھے، دراہم دنانی، تو وہ تھیلا لے کر بادشاہ ان کی خدمت میں گیا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ تو متاثر ہو گئے کہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ بادشاہ کچھ دیر بیٹھا رہا اور بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد وہ تھیلا ان کے پاس رکھ دیا۔ انہوں نے لات ماری اور تھیلا اس طرف لے گیا کہ تم مال مجھے دیتا ہے، دنیا مجھے دیتا ہے۔ بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا، یہ تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس نے وہ لباس اتار کر اصلی شکل میں آیا اور بادشاہ سے پوچھا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ بادشاہ حیران ہو، یہ تو ہی بہروپیہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پہلے تم مجھ سے مانگنے کے لیے آتے تھے، اب میں تمہیں دے رہا ہوں، تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو اس نے کہا میں نے نیک لوگوں کا لباس پہنا ہے، صالحین کا لباس پہنا ہے، اس لیے یہ حرکت میرے ساتھ صالحین کے لباس میں مناسب ہے۔ تو اس لیے اس علم کے وقار کو محفوظ رکھیں۔ اور جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے،
لیکن علم جو نبیوں کی میراث ہے وہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے، غیروں کو نہیں دیتا۔ تو اس لیے علماء کا احترام کریں، علماء کی قدر کریں اور علماء کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، جس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جس نے عالم کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، اور جس نے میرا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا، اور جس نے عالم کی بے حرمتی کی، توہین کی، اس نے میری بے حرمتی کی، اور جس نے میری بے حرمتی کی اس نے اللہ کی بے حرمتی کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا